بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کامیابی کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھ پائے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نہ سمجھ پائے انہوں نے بیچ راستے میں ہی اپنی ہمت توڑ دی۔ اور اگر آپ یہ 3 چیزیں کر پائے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک شخص ایک چھوٹے سے بچے کے پاس گیا جو جوتے پالش کر رہا تھا۔ اس بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا میرے شوز پالش کر دو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈوں پہ، فٹ پارک پہ کہیں نہ کہیں ایسے بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو شوز پالش کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں 10-20 روپے دے دیے جائیں اور ہم ان کے کام لوگوں کے کر سکیں اور اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ وہ کتنے مجبور ہوتے ہیں یا ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے۔ تو ایک صاحب جو ان کے پاس بچے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بیٹا شوز پالش کر۔ اس بچے نے شوز لیے، پالش کرنے لگا، اور اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے کہ ایک صاف ستھرے اچھے کپڑوں میں ایک شخص ہے اور اتنا کامیاب ہے۔ اس بچے کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہو گئے؟ کیا میں عام سا انسان یا ایک عام سا بندہ جو شوز پالش کر رہا ہے، کیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اس بچے نے ہمت کر کے اس شخص سے پوچھ ہی لیا کہ سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا، اگر آپ ناراض نہ ہو، کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ اتنے کامیاب ہو گئے، کیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں زندگی میں؟ آپ جیسا بن سکتا ہوں؟ تو وہ شخص بہت ہی رحم دل، اچھا نیک دل انسان تھا۔ اس نے کہا ہاں بیٹا بن سکتے ہو۔ وہ وہاں سے شخص اٹھا، اپنے بیگ میں سے ایک چاک نکالا اور ساتھ پہ جو دیوار تھی اس پہ لکھ دیا۔ 3 الفاظ اس شخص نے لکھے: محنت، ایمانداری اور ہنر۔ بچے نے کہا کہ سر آپ نے یہ 3 الفاظ لکھے، ان کا کیا مطلب ہے؟ شخص نے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے جو ہمیں کامیابی کے لیے درکار ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ہماری محنت۔ اگر ہم محنت کر کے آگے جائیں گے تو ہی کامیاب ہو پائیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو صبح سویرے سورج سے پہلے اٹھنا ہوگا، اور شام کو جب سب لوگ گھر چلے جائیں تو تب جانا ہوگا۔ یہ ہوتی ہے محنت۔ چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، جب تک آپ محنت نہیں کرتے آپ آگے نہیں جا پاتے۔ پھر دوسری چیز آتی ہے ایمانداری۔ ایمانداری وہ چیز ہے جس سے آپ کے محنت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جب آپ جھوٹ بولنا بند کر دیتے ہیں، جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو اپنے حسن اخلاق سے اس کا دل جیتتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرتے، اپنی ایمانداری سے آپ لوگوں کے دلوں پہ راج کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی دوسری چیز۔ پھر باقی پیچھے رہ گیا ہنر۔ وہ بھی ٹوٹل 20% کہہ لیں کہ وہ رہ گیا۔ اب وہ جو ہنر ہوتا ہے وہ ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ نوعیت کا رکھا ہوتا ہے۔ کسی میں بولنے کا ہنر ہے، کسی میں آواز اچھی ہے تو اس کو اللہ پاک نے ہنر دیا ہے، کسی کے جسم میں اللہ پاک نے اتنی طاقت رکھی ہے وہ اپنے باڈی کے بلبوتے پہ کام کرتا ہے، کسی کا دماغ تیز ہے۔ تو ہر انسان میں ہنر ہوتا ہے، اگر وہ اس کو جان پائے تو وہ کامیاب ہو پائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں کامیاب بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو فوکس رکھیں ان پہ اور ان کو لے کے آگے چلیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس آدمی کی یہ بہت خوبصورت بات اس بچے کے دل میں گھر کر گئی، اور اس بچے نے پھر ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہی بچہ
اس دنیا میں ایک کامیاب انسان کے طور پہ ابھرا۔ اگر ہم لوگ بھی اسی، جیسے میں نے ابھی بات کی، اسی سے یہی سبق ملتا ہے، ہم لوگ بھی ایسا ہی کریں، اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں لے آئیں، محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، پھر اپنے ہنر کو آزمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے کام میں برکتیں ڈال دے گا، اور پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور شارٹ کٹ کا راستہ مت اپنائیں، یہ مت دیکھیں کہ فلاں بندے نے یہ کیا تو وہ بلندیوں پر پہنچ گیا، نہیں۔ ہمیشہ جو کامیابی انسان کو آہستہ آہستہ ملتی ہے وہ لمبے ہی عرصے تک رہتی ہے۔ شارٹ کٹ سے جیسے اوپر جائیں گے ویسے ہی شارٹ کٹ سے نیچے بھی گریں گے۔ آپ نے سانپ اور سیڑھی کا کھیل تو دیکھا ہوگا کہ جب سیڑھی سے بندہ فٹافٹ اوپر جاتا ہے تو وہاں اینڈ پہ جا کے ایک بڑا سانپ کاٹ لیتا ہے، اور بڑا بندہ جو ہے نا وہ دھڑم سے نیچے آنے لگتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ خوبصورت بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے اور یہ 3 چیزیں ہیں کسی میں، تو پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ شاہین اختر پٹھانی کو دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جاتے جاتے میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی امان اللہ۔